بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جب اس بے وفا دنیا سے رخصت ہو رہا ہوگا تو میں اسے اس طرح سسکتا ہوا چھوڑ کر بھاگ آؤں گا، عین اس لمحے اس کا ساتھ چھوڑ دوں گا جب فرشتہ اجل اس کے سر پر کھڑا اس کی روح کھینچ رہا ہوگا۔ کبھی نہیں سوچا ہوگا ایسا کسی نے، مگر ایسا ہو گیا تھا۔ مصلحتوں اور مجبوریوں نے مجھ سے یہ کام بھی کرا لیا تھا۔ محرومیوں کا عذاب کتنا سخت، کیسا جان لیوا ہوتا ہے، یہ ان چند دنوں نے مجھے ہی نہیں ہم سب کو اچھی طرح بتا دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس وقت شیدے کے بے سہارا ہو جانے کے احساس نے ہم سب کو ملول کر دیا تھا، اور شرافت علی نے بے اختیار بڑھ کر اسے سینے میں سمیٹ لیا تھا۔ اس کی عمر ایسی کہاں تھی کہ اسے حوادث کی تند و تیز آندھی سے لڑنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا جاتا۔ وہ 15-16 برس کا بچہ ان تیز آندھیوں میں قدم جما کر کھڑا تک نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ اسے اڑا کر نہ جانے کہاں کہاں لے جاتی، نہ جانے کیسے کیسے راستوں پر اڑاتے اڑاتے لیے پھرتی۔ اسے راستے میں حائل پتہ نہیں کیسے کیسے درختوں، چٹانوں اور پہاڑوں سے ٹکرا ٹکرا کر کیا حال کر دیتی، نہیں معلوم کہاں اور کس حال میں پھینک کر آگے بڑھ جاتی۔ ابھی اس کی عمر دنیا کے نشیب و فراز کو سمجھنے اور سنبھل کر قدم آگے بڑھانے کی تھی۔ طوفان میں راہ بنا کر چلنے کی نہ اسے عادت تھی اور نہ ہی تجربہ۔ ابھی سیکھنے سمجھنے اور پرکھنے کے دن تھے اس کے۔ میں نے بھی اس کی ہمت بندانے کی خاطر شرافت علی کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا، ہاں تو فکر کیوں کرتا ہے میرے یار، ہم تجھے اپنے ساتھ رکھیں گے اور کسی طرح کی بھی ذرا سی تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔ تو چل یار ہمارے ساتھ۔ یہ لوگ جن کے ساتھ تو رہ رہا تھا اب تک، ان کا تو ایک دن انجام یہی ہونا تھا۔ آگ سے کھیلنے والے کو ایک دن تو جلنا ہی ہوتا ہے۔ اپنی چلاکی اور مکاری سے آخر کب تک بیچارہ بچ سکتا ہے؟ وہ تیرے صاحب نے جو راستہ اختیار کیا تھا وہ اسی مقام پر ختم ہوتا تھا آ کے۔ اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے بھائی، تو کسی کو الزام نہیں دے سکتا، اس کے لیے کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتا، کیونکہ اس نے خود انتخاب کیا تھا اس راہ کا۔ شیدے نے روتے ہوئے کہا، اگر کوئی غلط کام کیا تھا تو وہ صاحب نے کیا تھا، آپ کو سزا بھی انہیں ہی دینا چاہیے تھی۔ آپ نے ان کے ساتھ بیگم صاحبہ کو کیوں مار دیا؟ وہ تو ایک گھر کی چار دیواری میں بند رہنے والی سیدھی سادی عورت تھی بیچاری۔ وہ ان بدعمالیوں کی ذمہ دار تو نہیں تھی جس کا سزا آپ نے اسے دے دی۔ اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا اس میں۔ یہ تو کیا کہہ رہا ہے بیٹے، سارا قصور تو اسی کا تھا۔ اپنے شوہر کے سارے برے اعمال کی ذمہ دار وہی تو تھی۔ میں نے کہا، وہ کیسے جی؟ میں نے تو کبھی انہیں کوئی ایسا ویسا کام کرتے نہیں دیکھا، انہیں اپنے گھر بار سے فرصت ہی کہاں ملتی تھی اتنی۔ وہ بولا، میرے بچے تو نہیں سمجھ سکتا ان باتوں کو، تجھے تو وہ سیدھی سادی سی گھریلو عورت ہی دکھائی دیتی تھی، مگر وہ اس کا خاوند جو کچھ کر رہا تھا اسی گھر میں بیٹھنے والی سیدھی سادی عورت کی وجہ سے ہی کر رہا تھا۔ اگر وہ اس کی حلال کمائی کے 1200 روپے میں گزارا کرنے کو تیار ہو جاتی، وہ اس غریبی میں صبر و شکر کے ساتھ سکون سے رہنے دیتی۔ اپنے شوہر کو تو کبھی حرام کا مال حاصل کرنے کی کوشش بھی نہ کرتا۔ وہ تیرے صاحب کی تنخواہ تو صرف 1200 روپے تھی، اور یہ بات اس کی اس گھریلو قسم کی بیوی کو بھی معلوم تھی۔ پھر وہ اس سے ہر مہینے 10,000 روپے کیوں طلب کرتی تھی؟ کیوں کہتی تھی کہ اس سے کم میں اس کا گزارا نہیں ہوتا؟ کیا وہ عورتیں نہیں ہیں جو 400-500 روپے میں اپنے کئی بچوں کے ساتھ گزارا کر رہی ہیں، اپنے شوہروں کی حلال کمائی کی روکھی سوکھی کھا کر صبح و شام اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہیں اور کبھی شکایت نہیں کرتی؟ تیری وہ بیگم صاحبہ بھی ایسا کر سکتی تھی۔ اس میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے کہ وہ 10,000 روپے مہینہ سے کم میں گزارا نہیں کر سکتی تھی؟ اس عورت کے بے جا مطالبات نے اس شخص کو اتنا گرا دیا تھا۔ ایسی ہی عورتیں اس معاشرے کی بربادی کی ذمہ دار ہیں شیدے۔ ان کے تقاضے اور فرمائشیں پوری کرنے کے لیے ہی مرد رشوت، اسمگلنگ، چور بازاری اور منشیات فروشی جیسے ذلیل کام کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور جیسے یہ سب کرنے کا موقع نہیں ملتا وہ تیرے صاحب کی طرح وطن فروشی کی راہ پر نکل جاتا ہے۔ اپنی چند روزہ زندگی میں رنگ امیزی کی خاطر پوری قوم کا مستقبل داؤ پر لگا دیا ہے ان عاقبت نا اندیش لوگوں نے۔ یہ تو بڑی عجیب بات بتائی ہے جی آپ نے صاحب، ایسے لگتے تو بالکل بھی نہیں تھے۔ شیدہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بولا، ہاں یار یہی تو مشکل ہے ہماری کہ ہم آدمی کے دل کا بھید نہیں پا سکتے۔
اسی بات نے تو آدمی کو شے دے رکھی ہے۔ وہ اپنے چہرے پر پاکیزگی اور شرافت کا خول چڑھا کر ساری دنیا کو زندگی بھر دھوکے دیتا رہتا ہے، اس کی پرواہ کیے بغیر کہ آخر ایک دن اسے ایسی عدالت میں بھی حاضر ہونا ہے جہاں اس کا ایک ایک عضو خود بولے گا اور ایک ایک عیب گنا دے گا۔ اس منصف اعظم کو جس سے زیادہ انصاف کرنے والا پوری کائنات میں دوسرا کوئی نہیں ہے، اور اس عدالت سے جو سزا تجویز ہوگی اس کے لیے اس سے بڑی سزا بھی دنیا کی کوئی عدالت نہیں دے سکتی۔ کسی کو یہ جانتا تو ہر شخص ہی ہے، مگر اس کی پرواہ کوئی کرتا ہے؟ میں نے دکھ کے ساتھ کہا۔ ہم اس شیدے کے ساتھ ایسے الجھے کہ آج تک یاد ہی نہیں رہا ہمیں۔ آسیہ نے اس طرف توجہ دلاتے ہوئے کہا، یہ آپ کن باتوں میں الجھ کر رہ گئے ہیں؟ ہمارے آنے کا یہ مقصد تو نہیں تھا۔ جلد از جلد اس خانسامہ کا پتہ کریں اور اس عائزک کو پکڑنے میں جلدی کریں۔ میں نے چونک کر کہا، ہاں بھائی ٹھیک ہی تو کہتی ہے یہ آسیہ، ہمیں جلد از جلد اس یہودی کی اولاد کو پکڑنا چاہیے چل کر۔ فاطمہ بولی، وہ تو ٹھیک ہے جناب علی، لیکن اسے ہم پکڑیں گے کہاں؟ کچھ پتہ ٹھکانہ تو معلوم ہونا چاہیے اس کا۔ شرافت علی نے شیدے سے کہا، شیدے یاد کر میرے بچے، اس خانسامہ تک آخر کیسے پہنچ سکتے ہیں ہم؟ میں کیا یاد کروں جی، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی۔ یہی ہو سکتا ہے اب تو کہ صبح تک انتظار کر لیں اس کا، اذانوں کے بعد آ جائے گا وہ۔ جب سے صاحب نے نوکر رکھا ہے اسے پابندی کے ساتھ اسی وقت آنا ہے، کبھی ناگا تو کرتا ہی نہیں ہے وہ۔ شیدے نے معصومیت سے کہا، اچھا کب رکھا تھا اسے تیرے صاحب نے؟ میرا مطلب ہے کب سے کام کر رہا ہے وہ یہاں؟ فاطمہ نے اس سے پوچھا۔ یہی کوئی 6-7 مہینے ہوئے ہوں گے، جب سے ان کے حالات کچھ ٹھیک ہوئے ہیں تبھی سے نوکر شوکر رکھنے کی سوچی ہے انہوں نے۔ اس سے پہلے تو ان کے پاس گنجائش ہی نہیں ہوتی تھی۔ بیگم صاحبہ خود ہی سارے کام کرتی تھیں اپنے ہاتھوں سے، اور صبح شام لڑائی ہوتی تھی صاحب سے ان کی۔ میری 2 وقت کی روٹی بھی بھاری لگتی تھی انہیں، شیدے نے اسے بتایا۔ فاطمہ میری طرف مڑ کر بولی، اس کا مطلب ہے یہ ابھی نیا ہی پھنسا تھا آئزک کے جال میں، اور شاید ابھی انڈر ٹریننگ ہی تھا۔ پھر اب کیا کریں ہم؟ وہ خانسامہ مل جاتا کسی طرح تو شاید اس کے نئے ٹھکانے کا پتہ چل جاتا ہمیں۔ میں نے کہا، ٹھہرے میں اپنے آدمیوں کو فون کر کے معلوم کرتی ہوں، شاید ان میں سے کسی کو پتہ چل گیا ہو کہ وہ کہاں ہے۔ فاطمہ نے کہا، ٹھیک ہے چلو، ادھر ان کے ڈرائنگ روم میں رکھا ہے ٹیلی فون۔ میں نے اٹھ کر قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اور یار شرافت علی، تم ذرا باہر جا کر خان اور انور کمال کو ساری صورتحال بتا دو، اور ان لوگوں کو آپ واپس ہی بھیج دو جو ادھر ادھر ناکہ بندی کیے کھڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں باہر جا کر کہہ دیتا ہوں ان سے، لیکن انہیں واپس کیوں کر رہے ہو؟ اگر اس کا پتہ چل گیا تو ان کی ضرورت دوبارہ ہوگی ہمیں۔ میرا خیال ہے انہیں رہنے ہی دیا جائے ابھی۔ شرافت علی میرے پیچھے پیچھے قدم اٹھاتے ہوئے بولا، نہیں یار، اگر اس کا پتہ چل گیا تو ہم خود ہی دیکھ لیں گے چل کر اسے، اتنی رات کو زیادہ بھیڑ لے کر چلنا ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے کہا، وہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس نئی جگہ پر کن حالات سے دوچار ہونا پڑے ہمیں۔ شرافت علی نے کہا، ٹھیک ہے پھر جیسے تیری مرضی ہو ویسا کر لے یار، میری تو عقل کام نہیں کر رہی ہے اس وقت۔ میں نے چلتے چلتے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ شرافت علی باہر جانے والے دروازے کی طرف بڑھ گیا، اور میں فاطمہ، آسیہ اور شیدے کے ساتھ اس کمرے میں آ گیا جہاں ٹیلی فون رکھا ہوا تھا۔ یہاں ان دونوں کی خون سے لت پت لاشیں بھی پڑی تھیں۔ شیدے نے ان لاشوں کو دیکھا تو ایک دم جھرجھری لے کر اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ کر ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ فاطمہ ٹیلی فون اٹھا کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ میں نے شیدے کے پاس جا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے بھائی؟ شیدے، یہ منہ کیوں چھپا لیا ہے تو نے؟ یہ دونوں تیرے لیے کوئی نئے تو نہیں ہے یار؟ وہ منہ چھپائے چھپائے کمرے سے باہر کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، نہ جی نہ، مجھ سے نہیں دیکھا جاتا انہیں اس حالت میں، مجھے باہر جانے دیں بس۔ میں اس کے پیچھے لپکتے ہوئے بولا، اوئے تو کیسا بزدل آدمی ہے یار، ان مرے ہوئے لوگوں سے بھی ڈر آتا ہے تجھے؟ مرے ہوئے لوگوں سے میں نہیں ڈرتا ہوں، مگر جس طرح خون میں ڈوبے ہوئے پڑے ہیں یہ نہیں دیکھ سکتا ہوں میں، اور پھر ان کے خون کی جو بو پھیلی ہوئی ہے یہاں، یہ برداشت نہیں ہو رہی ہے مجھ سے، چکر آنے لگے ہیں مجھے۔ وہ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے بولا،
یہ بات اس کی ٹھیک ہی لگی تھی مجھے۔ انسانی خون کی بو برداشت کرنا کسی اس جیسے لڑکے کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یہ تو ہم جیسے برداشت کر سکتے ہیں جو عادی ہو چکے ہوں کشت و خون کے۔ کمزور دل آدمی تو بے ہوش ہو کر گڑ جاتا ہے ایسے موقعوں پر، لہٰذا میں نے بھی اسے اسی کمرے میں روک کے رکھنے کی ضد نہیں کی۔ میرے پیچھے پیچھے آسیہ بھی باہر آئی تھی، وہاں سے میں نے اس سے کہا، آسیہ ہم دونوں برآمدے میں بیٹھے ہیں، ذرا تازہ ہوا لینے کے لیے تو واپس آ کر ان دونوں کی لاشوں کو کسی کپڑے سے ڈانپ دے اور ان کے آس پاس صوفوں کو اس طرح ڈال دے کہ کمرے میں گھستے ہی فوراً نظر نہ پڑے ان پر۔ آسیہ واپس چلی گئی۔ میں شیدے کو ساتھ لے کر برآمدے کے ایک کونے میں پڑی ہوئی شیدے کی چارپائی پر آ بیٹھا۔ تھوڑی دیر کے بعد شرافت علی بھی وہیں آ گیا، اس کے ساتھ خان اور انور کمال بھی تھے۔ خان نے میرے ساتھ ہی بیٹھتے ہوئے کہا، یار جیلانی، یہ سالہ عائزک کا بچہ تو لگتا ہے چھلاوا ہے، کوئی کسی طرح ہاتھ ہی نہیں آ رہا ہے۔ میں نے کہا، فکر نہ کر یار، تقدیر کب تک ساتھ دے گی اس کا، ایک نہ ایک دن تو اسے ہمارے ہاتھ آنا ہے، اسی دن حساب کتاب صاف کر دیں گے سارا۔ یہ باغ دوڑ ہماری یوں ہی ضائع نہیں جائے گی پیارے، اس کا صلہ ضرور ملے گا ہمیں۔ نہیں بھائی، نا امید تو نہیں ہوا ہوں میں، ایک بات کی تھی میں نے، یہ تو مجھے یقین ہے کہ اس ابلیس کی موت ہمارے نامہ اعمال میں جائے گی، یہی تو ایک نیکی ہوگی جو ہمارے کام آئے گی حشر کے دن۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر ہم سب ہنس پڑے۔ اسی وقت آسیہ اور فاطمہ بھی وہاں آ گئی۔ فاطمہ بولی، کیا بات ہے بھائی، آپ لوگ تو اس طرح اطمینان کے ساتھ یہاں بیٹھے کہہ لگا رہے ہیں جیسے کسی تقریب میں آئے ہوئے ہوں۔ خان جلدی سے بولا، ارے بی بی، یہ کیا بات کہی ہے تم نے، یہ جو کچھ ہم کرتے پھر رہے ہیں یہ بھی تو ایک تقریب ہی ہے۔ آسیہ بولی، ان کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ لوگ تمام رات یہیں بیٹھے رہیں گے یا واپس جانے کا بھی ارادہ ہے کوئی؟ واپس تو ہم چلیں گے، مگر پہلے یہ تو پتہ چل جائے کہ وہ کتے کا بچہ جس کی خاطر ہم دوڑے آئے ہیں یہاں اب کہاں ہے۔ یہ معلوم ہونے کے بعد ہی تو یہ فیصلہ کریں گے ہم کہ اب کہاں جانا ہے ہمیں۔ میں نے اسے جواب دیتے ہوئے کہا، ابھی تو ہم واپس اپنے ٹھکانے پر ہی چلتے ہیں، میں نے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، رات میں کسی وقت بھی یہ معلوم ہو جائے گا ہمیں کہ وہ کس جگہ پناہ گزین ہے۔ آج کی رات اس کا پتہ ملتے ہی ہم وہاں جا پہنچیں گے جہاں وہ موجود ہے، مگر وہ خانسامہ وہ تو صبح سویرے ہی آئے گا۔ اگر وہ ہمیں عائزک کی پناہ گاہ کا پتہ چلنے سے پہلے ہی آ گیا تو ہمارے اس وقت کی ساری کارروائی کا علم ہو جائے گا۔ عائزک کو پھر ہو سکتا ہے وہ کوئی چال چل جائے ہمارے خلاف، اس جگہ کو بھی چھوڑ دے فوراً ہی، لہذا خانسامہ کے آتے ہی ہمیں یہاں موجود ہونا چاہیے تاکہ اس کو قابو کر کے ہم عائزک کو ہوشیار نہ ہونے دیں۔ میں نے کہا۔ فاطمہ بولی، یہ تو اسی صورت میں ممکن ہوگا نا کہ جب کہ خانسامہ واقعی عائزک کا آدمی ہو، اگر ایسا نہ ہوا تو ہمارا یہاں ساری رات پڑے رہنا بیکار ہی ہوگا نا۔ اور پھر میں نے جن لوگوں کو عائزک کی تلاش پر مامور کیا ہے انہیں اطلاع دینے کے لیے اپنے گھر کا ٹیلی فون نمبر دیا ہے، وہ اپنی جستجو کے نتیجے سے اسی فون پر آگاہ کریں گے، چنانچہ میرا وہاں ہونا بے حد ضروری ہے۔ پھر یوں کرو کہ میں انور کمال کے ساتھ یہاں رہ جاتا ہوں، تم لوگ واپس چلے جاؤ، یہاں کا ٹیلی فون نمبر تم نوٹ کر لو اپنے پاس، اور جیسے ہی اس کی خبر ملے مجھے یہاں ٹیلی فون کر کے بتا دینا، ہم دونوں بلکہ تینوں فوراً ہی پہنچ جائیں گے تمہارے پاس۔ تینوں سے کیا مراد ہے آپ کی؟ تیسرا کون ہوگا آپ کے ساتھ؟ انور کمال کے علاوہ فاطمہ نے سوال کر ڈالا۔ تیسرا یہ اپنا یار شیدہ ہوگا بھائی، تم اسے ابھی سے بھول رہی ہو۔ میں نے شیدے کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، تو یہ بھی یہیں رہے گا آپ دونوں کے ساتھ، مگر اس کا کوئی کام تو نہیں ہے یہاں؟ خان نے جلدی سے کہا، اس کا تو بہت اہم کام ہے یہاں برادر، اس خانسامہ کو ہم نے تو دیکھا تک نہیں ہے کبھی، وہ آئے گا تو ہم کیسے پہچانیں گے اسے، اور پھر وہ دروازہ کھلتے ہی ہمیں سامنے دیکھ کر بھڑک نہیں اٹھے گا اگر وہ واقعی عائزک کا بندہ ہوا تو؟ میں نے سوال کیا۔ خان خاموش ہو گیا۔ فاطمہ بولی، یہ تجویز ٹھیک ہے آپ کی، اور آپ دونوں شیدے کے ساتھ یہاں رکیں، ہم واپس جا رہے ہیں۔ ہاں تم لوگ چلے جاؤ، ہم اس خانسامہ کو ساتھ لے کر ہی آئیں گے اگر اس دوران تمہاری طرف سے کوئی اطلاع نہ ملی تو۔ میں نے کہا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد میں نے شیدے سے کہا، اوے شیدے یار، آ بھائی اس کمرے کو بند کر دے، بالکل
چاروں طرف سے جہاں ان دونوں جہنمی انسانوں کی لاشیں پڑی ہیں۔ اب ہم اس کمرے میں واپس نہیں جائیں گے، اسے تو ہمارے جانے کے بعد پولیس ہی کھولے گی آ کر۔ نہ جی نہ، میں وہاں نہیں جا سکتا، بڑی حالت خراب ہونے لگتی ہے میری۔ ان کی حالت دیکھ کر شیدے نے اپنے کان پکڑ کر بولا، او نہیں یار جا، اب کچھ نہیں ہوگا تجھے، ان دونوں کی لاشیں تو چھپا دی ہیں آسیہ نے، تجھے صرف دروازے کھڑکیاں بند کرنا ہے اس کمرے کی، ان کی لاشیں اٹھانے کو تو نہیں کہا ہے تجھے میں نے، جا شاباش دوڑ جا جلدی سے، میں نے اس سے کہا۔ وہ کچھ متذبذب سا مجھے دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ اٹھنے لگتا تھا، جیسے وہ اپنے اوپر بڑا جبر کر کے اٹھ رہا ہے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر انور کمال بولا، یار شیدے، دیکھنے میں تو پہاڑ لگتا ہے پر تیرے سینے میں دل بالکل چڑیا جتنا ہے، ابے ان مرے ہوئے لوگوں سے ڈرتا ہے یار، کیسا آدمی ہے تو، چل بیٹھ ادھر ہی، میں کمرہ بند کر آتا ہوں جا کر۔ وہ اٹھنے لگا، میں نے اس کا کندھا پکڑ کر دوبارہ اسے بٹھاتے ہوئے کہا، نہیں یار تو بیٹھ ادھر ہی، یہ شیدہ ہی جائے گا وہ کمرہ بند کرنے، یہ بزدل نہیں ہے، تو نے بالکل غلط اندازہ لگایا ہے اس کے بارے میں، اسے تو صرف ان کی لاشیں دیکھ کر کراہیت محسوس ہو رہی ہے بس۔ میں نے انور کمال کو دوبارہ بٹھا دیا تو شیدہ توہن کرہن اٹھ کر کمرہ بند کرنے چلا گیا۔ انور کمال بولا، اس کی جان نکلتی ہوئی سی لگ رہی ہے، دل باندھنا ہو جائے کہیں اس کا، آپ نے اچھا نہیں کیا اس وقت اسے وہاں بھیج کر، لعنت بھیج یار اس پر، میں نے اسے یہاں سے ہٹانے کے لیے ایسا کیا ہے، اس کے سامنے ہم کھل کر بات نہیں کر سکتے تھے، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس پر اعتبار کر کے غافل نہ ہو جانا، اس کی طرف سے سختی سے نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے، اس پر اس کی یہ معصومیت فریب بھی ہو سکتی ہے، اس دور میں اور کراچی جیسے شہر میں رہنے والا کوئی بندہ اتنا سیدھا ہو سکتا ہے، یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے یار، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، بہت ہی چوکنا اور ہوشیار رہنا ہوگا ہمیں۔ میں نے کہا، اوہ میں تو خود حیران ہو رہا تھا کہ آپ نے اس کی معصومیت دیکھ کر اتنی جلدی اعتبار کیسے کر لیا ہے، اس پر میں مناسب موقع دیکھ کر اس سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ اچھا ہوا آپ نے خود ہی میری الجھن دور کر دی، انور کمال نے جواب دیا، پہلے تو میں سچ مجھ دھوکہ کھا گیا تھا، اس کے معصومانہ انداز سے میں یہی سمجھا تھا کہ کوئی پینڈو ہے بیچارہ، نیا شہر میں آ کر پھنس گیا ہے، لیکن جب اس نے بتایا کہ بہت کم عمری سے ان لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہے تو میں چکنا ہو گیا اس کی طرف سے۔ میں نے کہا، اگر ایسا ہے تو آپ نے اسے اکیلے بھیج کر ایک اور غلطی کی ہے، وہ اکیلے میں موقع غنیمت جان کر ٹیلی فون پر اطلاع دے سکتا ہے کسی کو، اسے نظروں سے اوجھل ہونے ہی نہیں دینا چاہیے، انور کمال نے کہا اور ایک دم اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اوہ یار یہ تو بالکل ٹھیک کہا ہے تو نے، جلدی جا کر دیکھ بھائی، کہیں وہ سچ مچ ہماری اس غلطی کی سزا تو نہیں دینے لگا ہے ہمیں، میں نے انور کمال سے کہا اور خود بھی اٹھ کر قدموں کی آواز پیدا کیے بغیر تیزی سے ادھر لپکا جدھر شیدہ گیا تھا۔ اس کمرے کا دروازہ جس میں لاشیں پڑی تھی ہنوز کھلا ہی ہوا تھا، میں نے دروازے کے قریب رک کر محتاط انداز میں اندر جھانکا مگر شیدہ مجھے وہاں دکھائی نہیں دیا، میں نے انور کمال کی طرف دیکھا، وہ بھی سوالیہ نظروں سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا، میں نے گردن ہلا کر اسے کمرے کے اندر چلنے کا اشارہ کیا اور اس سے پہلے خود اندر گھس پڑا، کمرہ بالکل خالی پڑا تھا، شیدے کا وہاں نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ پورا کمرہ دیکھنے کے بعد میں نے انور کمال سے کہا، دیکھو یار اس فریبی کتے کو، ادھر گھر میں کہیں ہوگا، وہ باہر تو جا نہیں سکتا ہے، ہم جہاں بیٹھے تھے وہاں سے باہر جانے والا دروازہ ہمیں صاف طور پر دکھائی دے رہا تھا، اس دروازے سے وہ ہماری نگاہ میں آئے بغیر باہر نہیں جا سکتا تھا اور ہم نے باہر جاتے ہوئے نہیں دیکھا اسے، کیا تم نے کسی کو دیکھا تھا ادھر سے جاتے ہوئے؟ میں نے انور کمال سے پوچھا، یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں نے اگر کسی کو دیکھا ہوتا تو میں اسی وقت آپ سے کہہ دیتا، آئیں دیکھیں کہیں وہ سچ مچ ڈر کے مارے ادھر آنے کی بجائے کسی اور کمرے میں نہ جا چھپا ہو، اس نے کہا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا، میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا، ہم نے پورا مکان ایک کمرہ باتھ روم اور کچن سمیت دیکھ ڈالا مگر اس کا کوئی سراغ تک نہ مل سکا، ایسا لگتا تھا جیسے اس کا کبھی وجود ہی نہ رہا ہو اس گھر میں۔ اس کی طرف سے مایوس ہو کر میں نے انور کمال سے کہا، اب ہمارا یہاں رکے رہنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے انور کمال، وہ سالہ یہودی ہمیں جل دے گیا ہے، جلدی نکل چلو یہاں سے۔
بہت دیر میں ہوش آیا ہے تمہیں غلام جیلانی، اب تو تمہارے باہر جانے کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں، کسی نے میرے پیچھے سے کہا۔ میں اور انور کمال ایک ساتھ چونک کر پلٹ پڑے تھے۔ میری آنکھیں عائزہ کو اپنے سامنے دیکھ کر حیرت سے واہ ہو گئیں۔ وہ ریوالور ہاتھ میں پکڑے اس دروازے کے درمیان میں کھڑا طنزیہ انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا، جس سے گزر کر ہمیں باہر جانا تھا۔ اس سمے ہم ایک کمرے میں تھے جو اس مکان کا بالکل آخری کمرہ تھا، اور اس کا صرف ایک ہی دروازہ تھا جس میں آئزک ریوالور بدست کھڑا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ پٹیوں میں لپٹا ہوا تھا، جسے اس نے اپنے گلے میں ایک لمبی پٹی ڈال کر اس کے سہارے سینے سے لگا رکھا تھا۔ بائیں ہاتھ میں اس کے ریوالور تھا، اور جس طرح وہ اس ریوالور کو سنبھالے ہوئے تھا، اس سے مجھے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ اس ہاتھ سے ریوالور ٹھیک نشانہ لے کر نہیں چلا سکتا تھا، لیکن پھر بھی گولی چلا تو سکتا تھا، لیکن ضروری نہیں ہے ریوالور کی گولی صحیح نشانے پر لگ کر کارگر ثابت ہو۔ وہ جسم کے جس حصے پر بھی لگتی مہلک زخم بہرحال پہنچا ہی سکتی تھی۔